السلام علیکم۔ اللہ پاک آپ سب کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے والا بنائے۔ آج کے ایپیسوڈ شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور چھوٹا سا کمنٹ کرنا نہ بھولا کریں۔ آئیے شروع کرتے ہیں آج کے ایپیسوڈ۔ جتنے لوگ جانتے ہیں وہ سب یہی کہتے ہیں، بلکہ اب تو میں خود کو بھی حیوان کہتا ہوں۔ صاف گوئی سے بتاتے ہوئے اس نے یوں ہی سر کے پیچھے ہاتھ پھیرا تھا۔ کبھی کسی کے سامنے خود کے متعلق بات نہیں کی تھی تو اب بات کرتے ہوئے عجیب لگ رہا تھا، لیکن وہ اسے بتانا چاہتا تھا کہ وہ اصل میں تھا کیا۔ وہ اس پیاری سی لڑکی کو کسی دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتا تھا، وہ اسے ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مجھے کسی اور کے بارے میں نہیں پتا، لیکن جتنا عرصہ تم میرے ارد گرد رہے ہو، اس سارے عرصے میں نے تمہیں انتہائی بزرگ سا انسان پایا ہے۔ تم بلا وجہ کسی پر اپنا غصہ نہیں اتارتے، تم بغیر کسی وجہ کے کسی کے پیچھے بات نہیں کرتے، تو اپنے سامنے ہوتے ظلم کو برداشت نہیں کرتے، تم جرأت سے آگے بڑھ کر سامنے والے کا منہ توڑ دیتے ہو۔ مجھے بتاؤ، کہاں سے حیوان ہو تم؟ یہ سب تو انسان ہونے کے علامات ہیں۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ بے حد مضبوطی سے کہہ رہی تھی، اتنے وثوق سے کہ ماس لمحہ بھر کو ساکت ہوا تھا۔ اسے کبھی کسی نے اتنے وثوق سے اس کے انسان ہونے کا یقین نہیں دلایا تھا۔ وہ صرف رابیل ہی تھی، یہ صرف رابیل ہی کر سکتی تھی۔ ہاں، وہی جو جانتی تھی کہ طارق کہف کی اذیت کیا اذیت ہوتی ہے۔ جن لوگوں نے تمہاری حیوانیت بھگتی ہے وہ لائق تھے اس سب کے۔ ہر عمل کے پیچھے وجہ ہوتی ہے ماس، بلا وجہ کبھی کچھ نہیں ہوتا۔ تم نے جو کچھ بھی کیا، تم نے اس کو جسٹیفائی کر سکتے ہو؟ کیا نہیں کر سکتے؟ اس کے پوچھنے پر اس نے میکینکی انداز میں سر ہلایا تھا۔ اس نے جو کیا تھا وہ اس پر ضرور پلٹتا ہے۔ جیسے انہوں نے جو کیا وہ تمہارے ذریعے اللہ نے ان پر الٹا دیا۔ یہ سب ایسے ہی ہونا تھا، ان سب کو ایسے ہی انجام تک پہنچنا تھا۔ اب گزرے اوقات کے باعث خود کو سوچ سوچ کر مزید عذاب کا شکار کرنا عقل مندی نہیں، بے وقوفی گردانی جاتی ہے۔ اسی لیے تم بھی۔ اس نے مسکرا کر اس کے ماتھے پر گرتے بال بکھیرے تھے۔ تم بھی اب اس گیل سے نکل آؤ، کیونکہ میرے قرآن کی اساتذہ کہتی ہیں کہ کوئی گناہ ایسا نہیں جو سچی توبہ کے پانی سے دھل نہ سکے۔ وہ چند لمحوں کے لیے اسے اس دنیا کی نہیں لگ رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا گویا وہ آسمان سے اتری کوئی پاکیزہ سی مخلوق ہو، صاف، شفاف اور معصوم۔ اسے یہ لڑکی کیسے مل سکتی تھی؟ لیکن حقیقت تو یہ تھی کہ وہ اسے مل گئی تھی، اور اب جب وہ اسے مل گئی تھی تو وہ اسے اس لمحے میں کھونے سے خوف زدہ ہوا تھا۔ کہاں سے سیکھی ہیں تم نے ایسی باتیں؟ وہ جو اس کے ہاتھ احتیاط سے اس کی گود میں رہ کر فرسٹ ایڈ باکس کو بند کر رہی تھی، اس کے سوال پر نہ سمجھی سے اس کے جانب گردن گھمائی۔ مطلب کون سی باتیں؟ تم کیسے تھوڑے سے لفظوں سے مردہ وجود کو زندگی دے سکتی ہو؟ تم یہ کیسے کر لیتی ہو؟ اس کا سوال سمجھ کر وہ بے ساختہ ہنس پڑی تھی، پھر کتھئی آنکھوں میں جہاں بھر کی شرارت سمیٹ کر اس کی جانب دیکھا۔ قرآن پڑھنے والے کبھی بھی امید سے خالی نہیں ہوتے۔ میں نے قرآن کے الفاظ سے مردہ روح کی ابکاری ہوتے دیکھی ہے، اور جہاں تک رہی بات میری، تو معاذ احمد غولے سے اس کے جانب جھکی، ساتھ ساتھ لب بھی دبا رکھے تھے۔ میں ہمیشہ سے ہی اتنی ہی اچھی، پیاری اور معصوم سی لڑکی ہوں، اسی لیے آپ اپنے آپ کو اذیت دینا بند کریں اور شرافت سے مجھے اچھے سے ٹریٹ کرو، بیویوں والا پروٹوکول دو، میرے لیے لوگوں کو مارو پیٹو، پھر دیکھنا کتنی جلدی ٹھیک ہو جاؤ گے تم۔ لیکن خبردار، جو اب تم نے خود کو زخمی کیا، اگر اب کچھ بھی ایسا ویسا کیا نا، تو پھر دیکھنا رب العابد کیا کرتی ہے تمہارے ساتھ۔ ساتھ ہی بچوں کی طرح دونوں آنکھیں زور سے مینچ کر کھولی تو اس کی حرکت پر نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دیا۔ کیا کرو گی پھر؟ آج بتا ہی دو، اس نے بھی مسکراہٹ روک کر پوچھا تھا۔ تو میں تمہیں بہت ماروں گی، سمجھے؟ وہ اب اس کے جواب پر گردن جھکا کر ہنس دیا تھا۔ اپنی جسامت دیکھو پہلے، پھر مجھے مارنا۔ اتنی سی ہو تم، میرے سامنے تو اتنی سی لگتی ہو۔ کھڑے ہو کر مارنے کی کوشش کرو گی تو میرے چہرے تک ہاتھ پہنچنا بھی مشکل ہے۔ اس کے چھوٹے قد پر مزے سے چوٹ کرتا وہ ایک بار پھر سے ربیل کی گولی کا شکار ہو رہا تھا۔ اس نے اس کے زخمی ہاتھ کو زور سے پکڑ کر گود میں پٹکا۔ آہ! اس کی کرہ پر بے ساختہ نکلی تھی۔ کیا ہو گیا؟ اگر میں کھڑے ہو کر نہیں مار سکتی تو بیٹھ کر تو میں تمہارے برابر آتی ہوں، اور میرا قد اتنا بھی چھوٹا نہیں ہے، تمہارا قد ضرورت سے زیادہ لمبا ہے۔ سوکھتے بالوں کو اس نے خوف سے سمیٹا تھا، جانے کون لڑکیاں تھیں جنہیں بال کھل کر سکون مل جاتا تھا۔ اسے تو چہرے پر آتے بالوں سے شدید قسم کی الجھن ہوتی تھی۔ ظاہر ہے اب اس چھٹکوں سے بالوں کو کچھ تو چاہیے نا اپنے قد کو جسٹیفائی کرنے کے لیے، پھر بھلے ہی وہ میرا دراز قد کیوں نہ ہو۔ کیا اس نے ربیل کو چھٹکو سا بھالو کہا تھا؟ اس نے تپ کر اسے دیکھا۔ ماس،
مجھے غصہ مت دلاؤ، پتہ ہے جب تم سے نہیں ملی تھی نا تب مشہور تھی میں اپنے پیشنس اور بردباری میں، اور ایک تم ہو جب بھی تمہارے سامنے بیٹھتی ہوں تمہاری یہ جلی کٹی باتوں سے میرا پارا 7ویں آسمان پر چلا جاتا ہے۔ اب کہ وہ بالوں کو جوڑے میں لپیٹ کر چہرے کے گرد سفید دوپٹہ لپیٹ رہی تھی، اس نے مسکرا کر اس کا سرخ چہرہ دیکھا، جانے کیوں اسے تنگ کر کے بہت مزہ آتا تھا۔ شاید اس کا چہرہ غصے میں مزید گلابی ہو کر معاذ کو مزہ دیا کرتا تھا۔ نماز پڑھی تم نے؟ کچھ لمحے بعد ربیل کی آواز پر اس نے چہرہ پھیر کر اسے دیکھا، پھر بنا جھجک سر نفی میں ہلا اس نے مسکراتی نرم نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ پڑھنی ہے نماز؟ اور پھر ایک بار آہستہ سے سر اس بات میں ہلایا تو ربیل اٹھ کھڑی ہوئی۔ چلو نماز پڑھتے ہیں، عشاء کا وقت ہو گیا ہے اور پھر مجھے گھر بھی جانا ہے، میں چھوڑ دوں گا تمہیں گھر۔ وہ بھی اس کے ساتھ ہی اٹھا تھا اور اب کی ان کی جسامت کا فرق بہت واضح تھا، وہ اس سے واقعی لمبا تھا۔ ربیل اس کے کندھے سے بھی نیچے آتی تھی۔ بالکل بھی نہیں، آپ زخمی ہیں اور تھکے ہوئے ہیں تو انتہائی شرافت کے ساتھ گھر میں آرام کریں، میں شیزا کو کال کر دوں گی، وہ مجھے لینے آ جائے گی اور ساتھ میرا بایا بھی لے آئے گی۔ ویسے ایک بات تو بتاؤ، یہ ڈانٹتے وقت تم سے آپ پر کیوں آ جاتی ہو؟ اس کے نہ سمجھی سے پوچھنے پر بھی وہ بے ساختہ ہنستی تھی، پھر چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا، اس سمے سے شدت سے احساس ہوا تھا اپنے چھوٹے قد کا۔ بابا سے سیکھا ہے میں نے یہ، وہ جب بھی شدید غصے میں ہوتے ہیں تو تم سے آپ پر سوئچ ہو جاتے ہیں۔ میں نے بھی ان سے ان کی بات کی وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ ایسے کہنے سے انسان کی زبان کا کڑوا بول بھی میٹھا لگنے لگتا ہے، آگے والے کو تکلیف کم ہوتی ہے۔ تب سے میں بھی ایسے ہی کرتی ہوں، زبان کی احتیاط بہت ضروری ہے، اس کے ساتھ احتیاط نہیں کی جائے گی تو زندگی بھر کے زخم ساتھ رہ کر تکلیف دینے لگتے ہیں۔ پڑھ کر سائڈ ٹیبل سے جائے نماز اٹھا کر ڈالتے اس نے اپنی بات مکمل کی تھی، اس نے بھی اس کے پیچھے گہرا سانس لیا اور ساتھ ہی جائے نماز بچھا لی۔ اب کہ وہ دونوں اپنی اپنی نماز میں مشغول دکھ رہے تھے، ایک جانب چھوٹا سا بھالو گردن چکائے اللہ کے حضور پیش تھا تو دوسری جانب سنجیدہ چہرہ لیے تمام تر کمزوریوں کے ساتھ اس کے سامنے گردن جھکائے کھڑا تھا۔ ان کے یوں ساتھ نماز پڑھنے پر تاریک سی کہف میں وہ گل ہوتی روشنی تحلیل ہونے لگی تھی، وہ روشنی جسے بچانے کے لیے ربیل کے پیر بہت زخمی ہوئے تھے، وہ روشنی ان کی عبادت سے پھیل رہی تھی، بڑھ رہی تھی، جس سے وہ دونوں یکسر بے خبر تھے۔ اس نے گردن پر آئے زخم پر بدھی پنٹی کو ہاتھ سے چھوا تھا، درد کی ہلکی سی ٹیس اٹھی تھی، پھر پلٹ کر زخمی نگاہوں سے سائمہ کو دیکھا جو راکنگ چیئر پر جھولتی جانے کون سی سوچوں میں غرق تھی۔ وہ ان کی جانب پلٹا۔ اگر ہمیں وہاں جا کر اپنے ذلیل ہی کروانا تھا تو جانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اس کی پھنکار کر انہوں نے سیاہ چہرہ اس کی جانب پھیرا۔ اس میں میری کوئی غلطی نہیں تھی، مجھے نہیں پتا تھا پہلے ہی اس آدمی کو راستے سے ہٹا چکا ہوگا۔ ہاں تو آپ کو اس بارے میں پتا کرنا چاہیے تھا نا، جس طرح کے انکشاف وہ آپ کے منہ پر کر رہا تھا یقیناً اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ وہ کس قسم کا انسان ہے۔ حیرت ہے ویسے میں کبھی سمجھ کیوں نہ سکا کہ آپ کی پچھلی طلاق کی کس وجہ سے ہوئی ہوگی۔ وہ بلا شبہ بہت گہری چوٹ تھی۔ سائمہ نے بلبلا کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ اب تم اپنی ماں کے زخموں پر اس طرح کے نمک چھڑکو گے، وہ بھی اس معاذ کی باتوں میں آ کر؟ ماں یہ آپ بھی جانتی ہیں اور میں بھی کہ وہ کس جگہ سے وابستہ رہا ہے، اسے پتا ہے کہ انسانوں کو کیسے کھنگالتے ہیں۔ جو کچھ بھی اس نے کہا مجھے اس میں 1% بھی شک نہیں، لیکن ہے ہم ابھی اس بارے میں بات نہیں کر رہے۔ میں صرف آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر اس بات کے ذریعے اسے بلیک میل کرنا ہی تھا تو کم از کم اس کے ہر جھول کو مٹا تو دیتی آپ تو بس اس کے سر پر پہنچ گئی بنا کسی ثبوت کے، اور اس نے جو میرے ساتھ کیا وہ الگ۔ اس نے جھرجھری لے کر ایک بار پھر سے سنگھار آئینے میں اپنا زخم پلٹ کر دیکھا۔ سائمہ نے مٹھی بھینچ کر کرسی کے ہتھے پر ماری، اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ معاذ کی گردن مروڑ کر رکھ دیں۔ ہاں تو پھر تم نے کیوں پیچھے مڑ کر اسے 2-3 گھونسے نہیں جڑ دیے؟ تم بھی تو وہاں بچوں کی طرح رونا شروع ہو گئے تھے۔ مجھ پر چوٹ کرنے سے پہلے اپنے آپ کو بھی دیکھو۔ جانتی ہیں اس کی گرفت کتنی سخت اور پروفیشنل تھی؟ مجھے لگا اگر میں نے ہلکی سی مزاحمت کی تو میری زندگی ختم ہو جائے گی، اور آپ بجائے مجھے بچانے کے پتہ نہیں کون کون سی دھمکیاں دینے بیٹھ گئی تھی اسے۔ سب کچھ تمہیں بچانے کے لیے ہی کر رہی تھی میں، لیکن تم کیوں میرا احسان تسلیم کرو گے؟ تم تو دوسروں کی باتوں میں آ کر اپنی ہی ماں کو نشانہ بنا رہے ہو۔ ان کی گیلی آواز پر اس نے بے ساختہ پلٹ کر ان کی جانب دیکھا تھا، پھر قدم قدم چلتا ان کے عین سامنے آ بیٹھا۔ واٹ ایور، مجھے اب کسی کی بھی تکلیف سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ممی، آپ کی تکلیف سے بھی نہیں۔ مجھے اپنی کمپنی بجانی ہے اور اس کے لیے مجھے بہت سا پیسہ چاہیے۔ جانتی ہیں ہمارا بنا بنایا کھیل صرف آپ کی وجہ سے چوپٹ ہوا ہے۔ جانے عورتوں کے دماغ میں کون سا خناس بھرا ہوتا ہے انا کا
کہ اس دھن کے آگے انہیں کچھ دکھائی ہی نہیں دیتا۔ دل جلی باتوں کے کر کے وہ اٹھا تو اس پر چلائی۔ شرم کرو، ماں سے ایسی باتیں کرو گے تم؟ ماں سے ایسی باتیں کرو گے تم؟ کون سی زمین قبول کرے گی تمہیں؟ اس نے بیزار ہو کر سر جھٹکا تھا، پھر ان کی جانب مڑا، کرسی کے ہتھے پر ہاتھ رکھ کر ہلکا سے جھکا۔ اب جو بھی کروں گا میں خود ہی کروں گا۔ آپ کو اب اس کے کسی قسم کے معاملے میں درمیان میں آنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ عورتوں کو صرف کام بگاڑنا آتا ہے، بنانا نہیں۔ اور ہاں، کچھ یاد آنے پر وہ ایک بار پھر سے اٹھتے اٹھتے جھکا تھا۔ سائمہ کی بے یقین آنکھیں اس کے بدلے تیوروں پر جمی تھیں۔ اس کمپنی کے جن شیئرز کی مالک آپ ہیں، ان شیئرز کو آپ میرے نام کر رہی ہیں ممی، اور میں اس بارے میں مزید کوئی بات سننا نہیں چاہتا۔ اتنا کہا اور کمرے کا دروازہ زوردار آواز سے بند کر کے باہر نکل گیا۔ سائمہ کا تاریک وجود اب کی نیلا پڑنے لگا۔ پھر وہ طیش میں اٹھی اور سنگھار آئینے پر زور سے پرفیوم کی شیشی اٹھا کر دے ماری۔ اب کے شیشے کے ٹوٹے جالے میں ان کا ٹوٹا عکس نظر آ رہا تھا۔ اس نے اپنی نماز سے سلام پھیرنے کے بعد گردن کی جانب موڑ کر اسے دیکھا۔ وہ تشہد میں بیٹھی دعائیں پڑھ رہی تھی اور وہ خاموشی سے اسے دیکھے گیا۔ جھکی پلکیں، ہولے ہولے ہلتے لب اور خشوع، وہ اس پر سکون سے وجود کا اسیر ہونے لگا تھا۔ اسی سنا میں ربیل نے سلام پھیرا، پھر چہرے پر ہاتھ پھیر کر اس کی سی نظروں کو دیکھا، مسکرا کر ابرو جھکاتے ہوئے پوچھا کہ کیا ہوا؟ کیا سوچ رہی ہو؟ سوچ رہا ہوں کہ تم بہت خوبصورت ہو۔ اس کے اتنے برجستہ جملے کی ربیل کو بالکل بھی توقع نہیں تھی۔ آنکھیں پھیلا کر بچوں کی طرح اس کی جانب دیکھا۔ وہ اچانک سے جھپکا، ہنستے ہوئے اس نے اپنے رخساروں پر ہاتھ رکھے تھے۔ ہاں، اسے پتا تھا کہ وہ بلش کر رہی ہے، حالانکہ اس نے بہت کوشش کی تھی کہ بلش نہ کرنے کی۔ نماز پڑھنے کے بعد دعا مانگتے ہیں۔ اس کے دیکھنے پر اس نے یاد دلایا اور پھر ہاتھوں کے پیالے میں اپنا چہرہ چھپا کر دعا مانگنے لگی۔ وہ اس کی اس حرکت پر مسکرایا تھا۔ میرے حصے کی دعا بھی تم مانگنا، میں تو عرصہ ہوا دعا مانگنا بھول چکا ہوں۔ مجھے نہیں پتا کہ دعا کیسے مانگتے ہیں۔ اس نے اگلے ہی لمحے چہرے سے چھوٹے سے ہاتھ ہٹائے، تلاشتی نگاہوں سے ماس کو اپنے بارے میں دیکھا، لیکن اب وہ گلاس ڈور کے ساتھ لیٹا باہر تاریکی میں ڈوبے باغیچے کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے ایک بار پھر سے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے تھے، اب کہ وہ بے حد سکون سے دعا مانگ رہی تھی۔ ماس نے ایک ہاتھ گردن کے نیچے رکھا، پھر چہرہ اس کی جانب کو موڑ کر اسے دعا مانگتے دیکھنے لگا۔ اسے بلا شبہ بہت سی باتیں اس لڑکی سے سیکھنے کی ضرورت تھی۔ دعا سے فارغ ہونے کے بعد اس نے سامنے رکھی فون سے شیزا کو کال کر کے تایا کے گھر آنے کا کہا اور پھر جائے نماز تہہ کرتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ بیڈ پر بکھرا لحاف درست طریقے سے تہہ کر کے رکھا، ادھر ادھر بکھرا سامان سمیٹ کر کمر اپنی درست حالت پر لانے کے بعد اس نے ماس کو دیکھا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ مت سدھرنا تم، ہر عادت خراب ہے۔ اب کیا کیا ہے میں نے؟ کتنی ٹھنڈ ہے، لیکن تم مزے سے ٹھنڈی زمین پر لیٹے ہو۔ ایک تو موسم ایسا، اوپر سے جانے کب تک بارش میں بھیگتے رہے ہو تم۔ بخار چڑھ گیا نا تو پھر مجھ سے کوئی امید مت رکھنا۔ کھڑی صلاحاتیں سناتی بالکل بھی نہیں تھک رہی تھی۔ اس نے نفی میں سر ہلا کر گہرا سانس لیا اور خاموشی سے اٹھ کر بیڈ کی جانب چلا آیا، چپ چاپ لیٹ گیا، لحاف بھی گردن تک تان لیا۔ اب سو جاؤ ربیل۔ وہ جو پلٹ نہیں لگی تھی بے ساختہ اس کی پکار پر رک گئی۔ پلٹ کر اسے دیکھا۔ مت جاؤ۔ جانے کیسے اس کے لبوں سے یہ دو بول پھسل گئے تھے۔ اپنے کمرے سے اسے جاتے ہوئے دیکھنا ایسے لگ رہا تھا گویا اس کی زندگی سے جا رہی ہو۔ اسے اس کے ساتھ امید نظر آئی۔ وہ چند لمحوں کے لیے اپنی ذات کے اندھیروں کو بھول گیا تھا۔ وہ ان اندھیروں کو کبھی یاد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کچھ لمحے یوں ہی کھڑے رہنے کے بعد وہ واقعی اس کے قریب چلی آئی، پھر آہستہ سے اس کے سرہانے بیٹھ گئی، لیکن اس کے اس طرح بیٹھنے میں بھی خاص فاصلہ تھا۔ ماس نے بنا کسی جھجک کے ہاتھ آگے بڑھایا اور اسے ہاتھ سے پکڑ کر اپنے قریب کیا۔ میں سو رہا ہوں، تب تک تم میرے پاس رہو، بہت مدھم آواز میں کہہ کر اس نے آنکھیں مون لی تھی۔ ربیل نے گہرا سانس لیا اور پھر خاموشی سے اس کے سرہانے بیٹھی رہی۔ جب تک وہ سو نہیں گیا تب تک وہ اس کے چہرے کو تکتی رہی۔ کتنا پیارا تھا وہ، لیکن کیا بنا دیا تھا اسے دنیا نے۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ وہ سو چکا ہے تب وہ آہستہ سے اٹھی، اس کا لحاف درست کیا اور ایک آخری نگاہ اس پر ڈال کر کمرے کا دروازہ بند کرتی باہر چلی آئی۔ شیزا کی گاڑی کا ہارن اسے لانچ تک سنائی دے رہا تھا۔ تایا کو خداحافظ کہنے کے بعد وہ گھر سے نکل گئی۔ ماس کی آنکھ بے ساختہ کھلی، زخمی ہاتھ کو نگاہوں کے سامنے کیا۔ تم عادت بنتی جا رہی ہو ربیل، وہ عادت کہ جسے اپنانے کے بعد میں کبھی شرمندگی اور تاریکی کا شکار نہیں ہوا۔ تم روشنی ہو، وہ روشنی جو سیاہی کو کاٹ دیا کرتی ہے۔ تم ماس کی روشنی بنتی جا رہی ہو، بلکہ تم ماس کی ہوتی جا رہی ہو۔ تم پہلے سے زیادہ مجھے میری لگنے لگی ہو۔
پٹی باندھے بازو کو آنکھوں پر رکھ کر اس نے انقا ہوتی بے چینی کو خیرآباد کہا اور دھیرے سے جلتی ذات کے کواڑ بند کرنے لگا کہ اس جلن کا مرہم اب اسے مل گیا تھا۔ وقت کے چلتے دھاروں میں بہت سی اوقات بہہ گئے تھے، لیکن کیا عجب تھا کہ وہ ان اوقات میں اب تک زندہ تھا، جی رہا تھا کہ وہ ان گزرے لمحات سے نکلنے پر قادر نہیں تھا۔ وہ قادر ہو ہی نہیں سکتا تھا کیونکہ اس نے بھلا دیا تھا اپنی ماں کا وہ آخری یخ سا لمس جس میں نصیحت پنہا تھی، خود کو آگ سے بچا کر جنت کے راستوں پر گامزن کرنے کی۔ میں آ کر بیٹھی تو بے حد خاموش لگ رہی تھی۔ شیزا نے جو ہی گردن پھیر کر اسے دیکھا، پھر ربیل کا چہرہ معمول سے زیادہ سنجیدہ لگ رہا تھا۔ سب ٹھیک ہے نا ربیل؟ معاذ بھائی ٹھیک ہے؟ اس نے چند پل اس کی بات کا جواب نہیں دیا، پھر گہرا سانس لے کر پیشانی مسلی۔ اس کا انداز پچھلی باری ربیل سے اب کے یکسر مختلف تھا۔ وہ ٹھیک نہیں ہے، بے حد مدھم آواز میں کہا تو شیزا نے ٹھٹک کر اس کی جانب دیکھا۔ وہ آنکھوں میں ڈھیروں فکر لیے شیشے سے باہر دیکھ رہی تھی۔ کیا مطلب؟ پھپھو آئی تھی صبح تایا کے گھر، اور اب کہ شیزا بری طرح چونکی تھی۔ وہ کیوں یہاں آئی تھی؟ کیوں آئیں گی وہ؟ اپنے کڑوے لفظوں سے محض کو اذیت دینے آئی تھی۔ تم جانتی ہو نا کہ وہ حبیبہ تائی کو لے کر کتنا حساس ہے۔ پھپھو آئیں اور اس کے ادھیڑے زخم کو ایک بار پھر سے اپنی زبان کے کڑوے بول سے ادھیڑ دیا۔ تایا بھی بہت اداس لگ رہی تھی، اور معاذ اس کی تو حالت ہی مت پوچھو۔ تو تم انہیں کمفرٹ کرنا چاہیے تھا نا؟ شیزا نے اب تک چہرہ اس کی جانب پھیر رکھا تھا۔ میں یہی کر رہی تھی، بہت باتیں کی میں نے اسے کمفرٹ کرنے کی کوشش کی، پچھلی کسی بھی بات کو نہیں دہرایا، لیکن پھر بھی شیزا کچھ ہے جو مجھے پریشان کر رہا ہے۔ پریشانی کی بات تو ہے، پھپھو اب یوں اونچے کنڈوں پر اتریں گی تو ظاہر ہے پریشان تو ہونا ہی ہے۔ ان کی عادت سے کون واقف نہیں؟ مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ وہ یہ سب کیوں کر رہی ہیں۔ مجھ سے تو کبھی بھی انہیں اتنا لگاؤ نہیں تھا۔ میرے یوں الگ ہونے پر وہ اس طرح کی حرکتوں پر اتر آئی ہیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ وہ کیوں ایسے کر رہی ہیں؟ اس نے آخر میں استفہامیہ نگاہ اس پر جمائی تو کچھ پل گاڑی میں خاموشی چھا گئی۔ شیزا کے اسٹیئرنگ تھامے ہاتھوں میں جانے کیوں پسینہ آ گیا تھا۔ کیا اسے ارحم کے پیغامات اور اس کی زبانی باتوں کے بارے میں ربیل کو بتا دینا چاہیے تھا؟ وہ اور پریشان ہو جائے گی۔ مجھے تو کوئی وجہ سمجھ نہیں آ رہی۔ ہو سکتا ہے کہ تایا پھر معاذ اس وجہ سے واقف ہوں، یا پھر ہم بابا سے بھی بات کر سکتے ہیں اس بارے میں۔ بابا کو بتائیں اس سب کے بارے میں، ہو سکتا ہے کہ کوئی راستہ نکل آئے۔ لیکن اس نے فوری نفی میں سر ہلا کر اس کی بات کو رد کر دیا۔ بابا کو بتانے کا مطلب ہے زاہد چچا کو بتانا، اور ان کو بتانے کا مطلب ہے زرتاشا چچی کے کان تک پہنچانا، جو میں بالکل بھی نہیں چاہتی۔ وہ یہ بات سارے خاندان میں پھیلا دیں گی۔ میں معاذ یا تایا کو مزید کسی بھی پریشانی میں نہیں ڈالنا چاہتی شیزا، ہمیں کچھ اور سوچنا ہوگا۔ شیزا نے بھی اس کی نفی پر سمجھ کر سر ہلایا۔ زرتاشا چچی کو کون نہیں جانتا تھا؟ جب بھی ایسی کوئی بات خاندان میں ہوتی تھی تو سب سے پہلے اس کی خبر چچی کے پاس آتی تھی، اور پھر بات سارے خاندان میں پھیل جاتی۔ معاذ بھائی نے کچھ بتایا تمہیں کہ پھپھو کیوں کر رہی ہیں ایسے؟ نہیں، اس نے مجھ سے صبح کے واقعے کے بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ یہ بھی میں تایا سے بات کر رہی تھی تو مجھے پتا چلا کہ اگر ان سے بات نہیں کرتی تو معاذ کبھی مجھے کچھ نہیں بتاتا۔ ہم خود چلیں پھپھو کے گھر ان سے بات کرنے؟ ہو سکتا ہے کوئی غلط فہمی ہو گئی ہو، ہم ان کی غلط فہمی دور کر دیں تو ہو سکتا ہے وہ ہم سب کی جان بخش دیں۔ اس نے بات کا ایک اور رخ سامنے رکھا تو ربیل نے اس کی جانب سوچتی نگاہوں سے دیکھا۔ کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا، یہ بات ایسے ختم نہیں ہوگی۔ اس کے کہنے پر شیزا نے ایک بار پھر سے ہونٹ آپس میں مس کیے اور اس سے کوئی بات بے حد بے چین کر رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا کہ وہ کوئی چوری کر رہی ہو۔ ربیل سے یہ بات چھپا کر اس کا دل عجیب ہونے لگا تھا۔ چلو ٹھیک ہے، صبح سوچتے ہیں اس بارے میں کچھ۔ تم پریشان مت ہو، کوئی نہ کوئی حل تو نکل آئے گا۔ لیکن جہاں تک مجھے لگتا ہے پھپھو کو صرف معاذ بھائی سے مسئلہ نہیں ہے رابی، انہیں کچھ اور بھی چاہیے۔ یہ صرف تمہاری بات نہیں، اتنا تو میں بتا سکتی ہوں تمہیں۔ اور وہ کیا بات ہے جس کے پیچھے وہ یہ سب کر رہی ہیں، ہمیں صرف اس کو ڈھونڈنا ہے۔ اس کے کہنے پر ربیل یکدم چونکی تھی، پھر اس کی جانب دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی واضح تھی۔ ہاں واقعی، میں نے اس بارے میں کیوں نہیں سوچا پہلے؟ انہیں نہ تو مجھ سے کوئی لگاؤ ہے اور نہ ہی ماں سے۔ پھر وہ کیا بات ہے جس کے پیچھے وہ ہم سب کو اذیت کا شکار کر رہی ہیں؟ یوں لگتا تھا گویا بہت سی بند گرہوں میں سے گرہ کھل گئی ہو۔ اس کے ہاتھ کوئی سیرا آ گیا تھا۔ یہی تو، پھپھو اپنا وقت بلا وجہ یہاں وہاں برباد کرنے والی عورت نہیں ہے ربیل۔
اتنا تو خیر ہم انہیں جانتے ہی ہیں، یقیناً تمہاری وجہ سے ماسک بھائی کو تکلیف دینے کے پیچھے بھی ضرور کوئی بڑی وجہ ہے، اور اگر ہم اس وجہ تک پہنچ گئے تو ہو سکتا ہے کہ سارے تماشے کو ختم کر سکیں۔ ہم نے جلد ہی کچھ سوچنا ہوگا اس بارے میں۔ شیزا کے حوصلہ افزا الفاظ نے اس کی ہمت بڑھائی تھی، کوئی سوچ کر اب اس کا پریشان دل آہستہ آہستہ شانت ہونے لگا تھا۔ جتنی مدد وہ معاذ کی اور اپنے اس نکاح کو بچانے کی کر سکتی تھی، اتنی مدد اسے کرنی چاہیے تھی۔ وہ یوں ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھ سکتی تھی، تب تو بالکل بھی نہیں جب بات اس کے نکاح پر تھی۔ شیزا نے اس کی خاموشی سمجھ کر گاڑی آگے بڑھائی، پھر سارے رستہ ربیل یہی سوچتی رہی کہ آخر ایسا کیا تھا جو پھپھو اس کو اس حد تک گرا رہا تھا۔ اس سے جلد از جلد اس وجہ تک پہنچنا تھا۔ اور دوسری جانب معاذ نے اپنے اوپر سے لحاف ہٹایا اور بستر سے نکلا، سنگھار آئینے پر رکھی اپنی کیپ اٹھا کر سر پر پہنی، سائڈ ٹیبل سے موبائل اور چابیاں اٹھاتا کمرے سے باہر نکل آیا۔ اگلے ہی لمحے وہ گاڑی کو سنسان راستوں پر دوڑاتا آگے ہی آگے بڑھ رہا تھا۔ ربیل کو تو اس پر یقین دلا دیا تھا کہ وہ ٹھیک ہو گیا ہے، لیکن یقین وہ خود کو کیسے دلا سکتا تھا؟ کیا وہ اتنی جلدی ٹھیک ہو جانے والوں میں سے تھا؟ اگر ایسا ہو سکتا تو کیا اس کی پچھلی زندگی اتنے زخموں سے عبارت ہوتی؟ لیکن ربیل کو مزید پریشان کیے بغیر وہ خاموشی سے اس کی پیروی کرتا رہا، ہنستا رہا، اسے یقین دلاتا رہا کہ وہ ٹھیک ہے۔ یہ سب اس کا ماضی تھا، یہ سب اس کی تکلیفیں تھیں، اس میں ربیل کا کوئی حصہ نہیں تھا، اور نہ ہی وہ تکلیفوں میں اسے اپنا حصہ دار بنانا چاہتا تھا۔ اسے تو صرف یہی بات پریشان کرنے کے لیے کافی تھی کہ وہ لڑکی اب اس کے تاریخ خوابوں کا حصہ بننے جا رہی تھی، ان خوابوں کا کہ جن سے بچنے کے لیے اس نے کئی راتیں جاگ کر گزاری تھی۔ سپاٹ چہرہ لیے وہ تیزی سے ڈرائیو کرتا جانے پہچانے راستوں پر موڑ کاٹ رہا تھا۔ اسے ان راستوں کی عادت تھی، ان راستوں نے اسے اس کہف کی اذیتوں میں دھکیلا تھا۔ بھلا وہ کیسے ان کو بھول سکتا تھا؟ کچھ گھنٹے کے سفر کے بعد وہ اسی حویلی میں ایک بار پھر سے داخل ہو رہا تھا جس میں داخل نہ ہونے کا تہیہ اس نے برسوں پہلے سے کر رکھا تھا۔ سردی کے باعث جیبوں میں ہاتھ اڑسے، گردن جھکا کر چلتے بھوڑ سے گارڈز کے سلام کا سر کے خم سے جواب دیتا وہ اپنے ہی سوچوں میں غرق نظر آ رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ سلطان کے سامنے بیٹھا تھا، وہ اپنے بیڈ پر دراز تھا، کمزور اور خالی خالی سا، لیکن اس کی آنکھیں اس سیاہی میں بھی چمک رہی تھی۔ یہ چمک اس کی ذات کا خاصہ تھی۔ معاذ کو اس چمک سے ہمیشہ خوف آتا تھا اور اب بھی آیا تھا۔ کیسے آنا ہوا؟ وہ بھی رات کے اس پہر؟ سب خیریت تو ہے نا؟ وہ اپنے ازلی نرم انداز میں گویا ہوا تھا، لیکن یہ نرم انداز کب سمندری چٹانوں کی اسی سختی میں بدل جاتا کوئی درک کیسے کر سکتا تھا؟ تم نے کہا تھا کہ انسان کے گناہوں، اس کی سیاہ کاریوں اور اس کے اعمال کے ساتھ ہی اس کا اندر مردہ ہونے لگتا ہے۔ اس کا سر اٹھایا، نیم روشن سے کمرے میں اس کا چہرہ واضح ہوا۔ سر پر بھی کیپ ہونے کے باعث اس کی آنکھیں واضح نہیں تھی اور نہ ہی ناکوں کو اب تک کسی پر واضح کرنا چاہتا تھا، لیکن سلطان وہ جانتا تھا، اسے دیکھے بغیر پتا تھا کہ معاذ کی آنکھیں اس سمے کیا منظر پیش کر رہی ہوں گی۔ یہی سچ ہے، اس نے مسکرا کر سر ہلایا۔ مجھے اس بات سے اختلاف نہیں ہے سلطان، مجھے یقین ہے ایسا ہی ہوتا ہوگا۔ مجھے پتا ہے کہ تمہیں یقین ہے لڑکے، اور تم اس بات کے لیے یہاں آئے بھی نہیں، تمہیں یہاں کوئی اور بات کھینچ کر لائی ہے۔ وہ واقعی سلطان تھا، اسے واقعی انسانوں کو اخبار کی طرح پڑھنا آتا تھا۔ اس نے اگلے ہی لمحے اسے نگاہیں اٹھا کر دیکھا تھا۔ میں ٹھیک ہو گیا تھا۔ اس نے بات کا آغاز کیا تو آواز بہت خاموش تھی، اتنی خاموش اور تاریک کہ سلطان کو اپنی ساری حسیات اس کی جانب مبذول کرنی پڑی اسے سمجھنے کے لیے۔ ویسے بھی پوری توجہ کی ضرورت پڑتی تھی۔ پچھلے مہینے لگا کہ میں بالکل ٹھیک ہو گیا ہوں، میرا نکاح ہو گیا ہے، ایک اور زندگی میرے ساتھ جڑ گئی ہے، تو اب میں نارمل زندگی کی طرف واپس آ رہا ہوں۔ وہ جو اپنے بستر پر دراز تھا، بے یقینی سے سیدھا ہو بیٹھا تھا، پتھرائی نگاہیں اس کے سیاہ وجود پر ہی جمی تھی۔ اس کے لیے یہ انکشاف بالکل غیر متوقع اور نیا تھا، اسے معاذ سے یہ امید کبھی بھی نہیں تھی۔ نکاح؟ کیا شادی کر لی تم نے؟ اس کے استفسار پر آہستہ سے سر اس بات میں ہلایا تھا۔ صرف نکاح کیا ہے، میں ہمیشہ ہی نکاح کرنے یا پھر کسی کو بھی اپنی زندگی کا حصہ بنانے سے خوفزدہ تھا سلطان، لیکن وہ میری زندگی میں یوں شامل ہوئی کہ مجھے پتہ ہی نہیں چل سکا۔ اس کی معصومیت، اس کی پاکیزگی نے مجھے میرے اندھیرے بھلا دیے تھے۔ مجھے لگا میں ٹھیک ہو رہا ہوں، میں ریکور کر رہا ہوں، مجھے لگا میں وہ کبھی خواب نہیں دیکھوں گا، مجھے لگا تھا کہ اب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن جانتے ہو پھر کیا ہوا؟ کہ اس کی باتیں سن رہا تھا، اس کے سوال پر بھی کوئی رد عمل نہ دے سکا۔ اس کی باتیں بہت غیر یقین تھی، اس پر اعتبار کرنے میں وقت لگ رہا تھا۔
پھر ایک عورت اور اس کے بیٹے نے آ کر مجھ سے میری معصوم روشن سی صبح چھین لی۔ ایک عورت اور اس کے بیٹے نے مجھے ایک بار پھر سے تاریکیوں میں دھکیل دیا۔ ایک عورت اور اس کے بیٹے نے میری سوئی تکلیفوں کو پھر سے جگا دیا سلطان، اور اب مجھے لگتا ہے میں خود کو نہیں روک پاؤں گا۔ مجھے لگتا ہے کہ میں سب تباہ کر دوں گا، اور یہ سب کرنے کے بعد میں اس لڑکی کا حقدار نہیں رہوں گا، کیونکہ وہ مجھ جیسے گناہ گار انسان کے ساتھ نہیں رہ سکے گی۔ اس نے گیلی سانس اندر کھینچی تھی، ناک اور کان ضبط سے گلابی پڑنے لگے، سانسیں تیش سے ابلنے لگی تھی۔ پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کب انسان سے حیوان بن جائے۔ کس نے کی ہے ایسی حرکت؟ سلطان کو بھی یکدم تیش چڑھا تھا۔ گرج کر پوچھا، اتنے سالوں کے بعد ان کا پیار زندگی کی جانب لوٹ رہا تھا، اسے بھی کسی نامراد نے آ کر اسے چھین لیا تھا، اور وہ ان میں سے ایک ایک کی گردن کاٹ کر پھینک دینا چاہتا تھا۔ آخر تمہیں بتانا ہوتا تو کیا تمہارے پاس آتا میں؟ اس نے مسکرا کر سر جھٹکا تھا، اس کی آنکھیں ناسمجھی سے سکڑی۔ کیا صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا واقعی تاریک راستوں پر چلنے کے بعد پلٹنا ناممکن ہوتا ہے؟ اس کے ایسے سوال پر سلطان کی پیشانی کا ہر بل ڈھیلا پڑ گیا تھا۔ وہ اسے مدد مانگنے نہیں آیا تھا، وہ اسے گاہ کرنے آیا تھا کہ وہ خود کو بھلا کر انتہائی غیر انسانی سا قدم اٹھانے لگا ہے۔ تم کیا کرنے لگے ہو؟ اس نے لاپرواہی سے کندھے جھٹکے تھے، پیر گھٹنوں پر کوہنیاں رکھتا جھکا۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں بتا دوں گا کہ میں کیا کرنے لگا ہوں؟ معاذ، کوئی ایسا قدم نہ اٹھانا کہ جس کے بعد پلٹنے کا کوئی راستہ نہ ہو۔ وہ پریشان ہو گیا تھا۔ وہ جب پہلی دفعہ اس حویلی میں آیا تھا تب ہی سلطان جانتا تھا کہ وہ کیسا بچہ تھا، اس کی سوچ اور اس کے محسوسات کیا تھے۔ اسے اندازہ تھا کہ ذرا سی محنت کے بعد یہ چھوٹی سی چھری تیز دھار تلوار میں تبدیل ہو جائے گی، اور یہ حقیقت میں ہوا بھی ایسا ہی تھا۔ اب وہ تیز دھار تلوار بن گیا تھا، منجا ہوا اور ظالم۔ اتنے سال میں نے خود پر بند باندھے رکھے کیونکہ انہوں نے مجھے کبھی براہ راست تکلیف دینے کی جرت نہیں کی۔ انہوں نے میری ماں کو اذیت دے کر مارا تھا، اور اب اس لڑکی کو تکلیف میں دینا چاہتے ہیں جو مجھے بے حد عزیز ہے۔ کیا انہیں لگتا ہے کہ میں ہر بار ان کو بخش دوں گا؟ کیا یہ ان کی بہت بڑی غلط فہمی نہیں ہے سلطان؟ آخر میں محفوظ ہو کر پوچھا تھا۔ معاذ، مجھے ان کی غلط فہمی دور کر دینی چاہیے نا سلطان؟ وہ سوال نہیں، وہ جواب بھی نہیں تھا، بلکہ وہ تو اس کا ارادہ تھا، خوفناک اور سرد سا ارادہ۔ یاد رکھنا، پھر وہ لڑکی تمہارے حصے میں نہیں آئے گی، وہ روشن صبح ہوگی اور تم سیاہ رات۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ تم پھر اس کے ساتھ زندہ رہ سکو گے؟ وہ اب کے سلطان نے مزید حیران ہونے کے بجائے اپنے وجود پر سر سخول چڑھا کر اسے دیکھا تھا۔ وہ پروفیشنل سلطان لگ رہا تھا، وہ سلطان جس کے معاملات میں فیلنگز اور احساسات کی کوئی گنجائش تھی ہی نہیں۔ جانتا ہوں کہ پھر میں اس کا حقدار نہیں رہوں گا۔ جب جانتے ہو تو پھر کیوں کرنا چاہتے ہو یہ سب؟ کیا انہیں پیچھے دھکیل کر اپنی زندگی دوبارہ سے شروع کرنا اتنا ناممکن ہے؟ اس کے سوال پر خاموش رہا تھا کیونکہ اس سوال کا جواب اس کے پاس تھا ہی نہیں۔ ممکن بھی ہے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق پڑتا ہے معاذ، اگر ایسا کرنا ممکن ہے تو انہیں پیچھے دھکیل کر اپنی زندگی شروع کرو۔ تمہاری ذات کے اندھیروں کو پناہ مل جائے گی، تم گل سے آزاد ہو جاؤ گے، اور اگر آزاد نہ بھی ہو سکو تو یہ جو بوجھ ہے یہ ہلکا ہو جائے گا۔ یہ خواب تمہیں تکلیف دینا بند کر دیں گے۔ اگر ایسا ہو جائے تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہوگا۔ ایک بار پھر سوچ لو، خود کو یوں گہری جہنم میں مت دھکیلو۔ اس نے بہت سبھاؤ سے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ وہ جو کہہ رہا تھا اسے اتنا بھی ناممکن نہیں تھا، لیکن کیا انہیں ایسے بے مہار چھوڑ دینا درست فیصلہ ہوگا؟ کیا بھروسہ تھا کہ وہ دوبارہ پلٹ کر اس پر وار نہیں کریں گے؟ اور اگر اس کے بعد وہ پلٹ کر حملہ کریں تو؟ سلطان کی آواز یکدم برف ہوئی تھی۔ تو ایک ایک کی گردنیں کاٹ کر پھینک دینا، بلکہ عبرت کا نشان بنا کر چوک پر لٹکا دینا۔ سلطان تمہارا ہر طرح سے ساتھ دے گا۔ ہر دفعہ ہم ہی کیوں پیچھے ہٹیں سلطان؟ ہر دفعہ ہم ہی کیوں درگزر کریں؟ اس کی سرمئی آنکھیں بے حد اداس تھیں۔ وہ اس سمے 13 سالہ معاذ لگ رہا تھا جو اپنی ماں سے اکثر پوچھا کرتا تھا کہ ہر دفعہ ہم ہی کیوں معاف کریں، ہر دفعہ ہم ہی کیوں قربانی دیں، کیونکہ یہی ایک راستہ ہے خود کو بچانے کا معاذ۔ ایک دفعہ بھی اپنے نفس کی آگ کی پیروی تمہیں اگلی جہاں تک رسوا کرنے کا باعث بن سکتی ہے۔ جو بھی کرو سوچ سمجھ کر کرنا۔ یہ فیصلہ سراسر تمہارا ہوگا اور اس کے نتائج بھی تمہیں کو بھگتنے ہوں گے۔ یہ فیصلہ تم نے کرنا ہے کہ تم سیاہی کو چننا چاہتے ہو یا روشنی کو۔ کیا پھر نارمل ہو جاؤں گا؟ ایک یہی یقین دہانی درکار تھی اسے۔
اللہ نے چاہا تو ضرور ایسا ہوگا۔ نا امیدی کفر ہے، امید کا راستہ اللہ تک جاتا ہے، اس راستے کو تھامو اور خود کو بچاؤ، کیونکہ انتقام سیدھی لکیر کی مانند نہیں ہوتا بچے، یہ تو گھنا جنگل ہوتا ہے کہ جس میں داخلے کے بعد انسان کے کھو جانے کا خدشہ ہمیشہ برقرار رہتا ہے۔ واپسی کے سارے راستے وہ خاموش تھا۔ کھلی کھڑکی پر اپنا بازو رکھے ایک ہاتھ سے سٹیئرنگ تھامے وہ ڈرائیونگ کرتا بہت سی سوچوں کا مرکز لگ رہا تھا۔ کیا کرنا چاہیے تھا اور کیا نہیں، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ دل و دماغ پر گہرے پر گزرے اوقات کی اس قدر گرد جمی تھی کہ کچھ دکھائی ہی نہ دیتا تھا۔ سلطان کے پاس بھی وہ اسی لیے گیا تھا کیونکہ وہ خود سے خوفزدہ تھا، وہ خود سے ڈر گیا تھا۔ اگر وہ اکیلا رہتا اور ان باتوں کو مزید سوچتا تو شاید یہ دن ارحم اور اس کی ماں کی زندگی کا آخری دن ثابت ہوتا، لیکن اسے ایک لکیر کو پار کر کے خود کو حیوان ثابت نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے سلطان سے بات کرنے کے بعد خود کو ایک بار پھر سے سمجھانا شروع کیا تھا اور ایک بار پھر سے خود کو راضی کرنے لگا تھا۔ خود کو اپنی اذیت میں بھلے اندھیروں سے نگاہیں ملانے کی ہمت دلا رہا تھا۔ اسے یہی کرنا تھا۔ کوئی اس کی جگہ آ کر اسے سب سے زیادہ نہیں دلوا سکتا تھا۔ کھلے شیشے سے اندر گرتی سرد ہوا اب کس کے بالوں کو ہولے سے اڑا رہی تھی، لیکن وہ کسی اور ہی خیال میں گم ڈرائیو کر رہا تھا۔ صبح وہ فریش ہو کر کمرے سے نکلا اور کسی پہ جانب دیکھے بغیر تیزی سے آگے بڑھنے لگا۔ رات کی سیاہی اس کے چہرے سے چھٹ گئی تھی اور اب وہاں صرف خاموشی تھی، ٹھنڈ سی خاموشی۔ ابھی لانچ میں قدم رکھا ہی تھا کہ وقار کی آواز پر ٹھہر گیا۔ ناشتہ کر لو آ کر ماس۔ وہ پوری تیاری کے ساتھ کچن میں کھڑے ناشتہ بنا کر اب گول سے ٹیبل پر لگا رہے تھے۔ صبح کی بکھری تازہ روشنی میں الائچی والی چائے کی مہک نے سارے لانچ کو خوشگوار کر دیا تھا۔ چائے۔ اس نے گہرا سانس لیا اور کسی بھی پس و پیش کے بغیر کچن میں چلا آیا۔ آتے ہی خاموشی سے کرسی کھینچ بیٹھا۔ وقار اپنے مگن انداز میں چہرے پر نرم مسکراہٹ لیا۔ اب اس کے سامنے سنہرا سا آملیٹ رکھ رہے تھے۔ اس نے نظریں اٹھا کر انہیں دیکھا۔ ان کی بوڑھی آنکھوں میں بہت پیاری چمک تھی۔ وہ اس چمک کا مطلب نہیں سمجھ سکا۔ شروع کرو۔ اس نے ایک بار پھر سے گہرا سانس لے کر ہاتھ ناشتے کی جانب بڑھایا اور چائے کپ میں ڈھیلنے لگا۔ وہ بھی ناشتہ کر اب لیے اپنی کرسی کھینچ کر اس کے برابر میں بیٹھ رہے تھے۔ اس نے نوالا چباتے ہوئے ایک نگاہ بغور انہیں دیکھا۔ رات خواب میں تمہاری ماں کو دیکھا تھا میں نے۔ منہ تک جاتا ہاتھ ہوا میں معلق رہ گیا تھا۔ وقار اپنی جگہ بیٹھے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی سرمئی آنکھوں کا ساکت ارتکاز دیکھ کر ہولے سے مسکرائے۔ ہاں، میں نے اسے رات خواب میں دیکھا تھا۔ شاید اسی لیے میں رات اسے یاد کر کے سویا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ یوں میری جلتی روح کو آرام دینے خواب میں آ جائے گی۔ جانتے ہو، انہوں نے محبت سے اس کی جانب دیکھا، آنکھوں میں باریک سی نمی لیے۔ اس کے منہ میں موجود نوالا اب خلق سے نکلنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ یوں لگتا تھا گویا بہت سے کانٹے خلق میں اگائے ہوں۔ وہ اور میں نہر کے کنارے پر کھڑے تھے۔ وہ مجھ سے کچھ فاصلے پر تھی۔ میں نے اس کی جانب بڑھنے کی کوشش کی تو اس نے مجھے منع کر دیا۔ میں وہیں رک گیا۔ پھر وہ اپنی ایڑیاں اونچی کر کے بولی، جانے کیوں ان کی آواز کانپی تھی۔ اس نے ہاتھ میں لیا نوالا آہستہ سے پلیٹ میں رکھا تھا۔ کچھ تکلیفیں انسان کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ ماس کو کہیں اپنا خیال رکھے، وہ اسے کبھی بھی جج نہیں کرے گی۔ وہ اس کا بیٹا تھا، اس کا بیٹا ہے اور اس کا بیٹا رہے گا۔ دنیا کی کوئی طاقت اس حقیقت کو نہیں جھٹلا سکتی۔ وہ میرے خواب میں بھی صرف تمہاری ہی بات کر رہی تھی ماس، اور تم کہتے ہو کہ اب ماں کے بیٹے نہیں رہے۔ اس نے آنکھیں بند کر لی تھی، پٹی بندے ہاتھوں کو ماتھے پر رکھا، پھر گہرا سانس لیا۔ یہ باتیں اس کے لیے بہت زیادہ تھی۔ پھر وہ اس سفید روشنی میں تحلیل ہو گئی۔ میں اسے ڈھونڈتا رہا لیکن وہ مجھے نہیں ملی۔ میں اس سے بات کرنا چاہتا تھا لیکن شاید وہ صرف تمہاری ہی بات کرنے آئی تھی۔ نیند سے اٹھ کر مجھے سمجھ نہیں آیا کہ اچھا خواب تھا یا اداس۔ اس نے میری آنکھوں کو آنسوں سے بھر دیا تھا لیکن دل سرشار تھا۔ کیا یہ اداس خواب تھا ماس؟ ان کے پوچھنے پر اس کی جانب دیکھا۔ بہت کچھ اس کے اندر بہت آہستگی سے ڈوبنے لگا تھا۔ ہاں بابا، یہ اداس خواب تھا، اس نے ہولے سے کہا تھا۔ انہوں نے اندر گرتے آنسوں سے بوجھل ہوتی سانسیں خارج کی۔ اداسیاں اتنی خوبصورت کیسے ہو سکتی ہیں بھلا؟ آپ کو تکلیف ہوئی ہے نا؟ اس نے اب کے براہ راست ان سے پوچھا تو وقار نے جلتی آنکھیں ہاتھ کی پوچھ سے رگڑیں۔ کڑوا وقت تو بہرحال انہوں نے بھی گزارا تھا۔ ہاں، حلق میں جمع ہوتے آنسوؤں کے ساتھ انہوں نے بس اتنا کہا تھا۔ ماس جانتا تھا کہ اس کے ہر رویے سے ہرٹ ہوتے تھے لیکن وہ بھی کیا کرتا۔ گرد و نواح کی تلخی نے اس کے اندر بسیرا کر رکھا تھا۔
اپنے لفظوں کا بے دردی سے استعمال کرتے سے بالکل اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ میں معافی چاہتا ہوں ہر عمل کے لیے بابا، جو کچھ ہوا اس میں آپ کا قصوروار نہیں تھے۔ وہ یہ کہہ کر اپنی چائے اٹھائی اور پھر گرم ابلتا بھورا مایا خلق سے اتارنے لگا۔ ہم دونوں ہی اپنی جگہ ٹھیک تھے معاذ، جو تم نے کیا اور جو میں کرتا رہا۔ مجھے لگتا تھا جو ہوا وہ ایسے ہی ہونا تھا، تمہیں اس تاریک دنیا کا سامنا کرنا تھا اور مجھے اس ذلت کا۔ شاید ہم خود کو اس بڑے دن میں جسٹیفائی کر سکیں، شاید ہم بھی اپنے اعمال کی وضاحت دے سکیں، اور مجھے یقین ہے کہ تمہاری ماں اس دن ہم سے رخ نہیں پھیرے گی، کیونکہ وہ جانتی ہے ہم دونوں ایسے نہیں تھے، ہمیں ایسا بنا دیا گیا تھا۔ اس نے سر اس بات میں ہلا کر ان کی بات سے اتفاق کیا تھا، پھر ہلکا سا مسکرایا۔ ہم ایک دوسرے کو معاف کرنے کی ضرورت ہے بابا۔ نہیں معاذ، ایک دوسرے سے پہلے ہمیں خود کو معاف کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کی بات پر اس نے سر جھٹکا، پھر آنکھیں اٹھا کر انہیں دیکھا۔ جانتے ہیں بابا، انسان ساری دنیا کو معاف کر سکتا ہے، لیکن جب بات خود پر آتی ہے تو معافی بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ ایسا ہی ہے، خود کو قبول کرنا کسی اور کو قبول کرنے سے کہیں زیادہ کٹھن ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم کہاں کمزور ہیں، ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہم کتنی سیاہ ہیں، اسی لیے تو ہم نے خود کو قبول نہیں کر پاتے، خود کو معاف نہیں کر پاتے۔ کاش کہ ماں کبھی میرے بھی خواب میں آئے تو میں بھی تھوڑا سا پرسکون ہو سکوں۔ تمہیں پرسکون ہونے کے لیے خود کی معافی درکار ہے معاذ، خود کو معاف کر دو۔ ان کے نرمی پر کہنے سے اس نے سر ہلایا۔ میں کوشش کروں گا بابا، آپ دعا کریں کہ میں خود کو اپنی سیاہ اور سفید کے ساتھ قبول کر سکوں، شاید پھر میں ایک نارمل زندگی گزار سکتا ہوں، لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ یہ سب اتنا آسان نہیں۔ ان سب باتوں کے لیے شاید مجھے ساری عمر لگ جائے۔ ٹھنڈی سی تازہ روشنی ہر جانب سے چھن کر گھر میں گر رہی تھی۔ آملیٹ اور چائے کی اشتہا انگیز مہک میں کسی کے خاموش آنسو بھی شامل ہو گئے تھے۔ ساری عمر لگے یا پھر ایک لمحہ، تمہیں بس وہ ایک لمحہ تلاش کرنا ہے جس میں تم خود کو معاف کر سکو۔ تمہارا وہ ایک لمحہ تمہاری ہر سیاہ کاری پر بھاری ہوگا، بالکل ویسے ہی جیسے عمر بھر کے گناہوں پر سچی توبہ کا ایک آنسو بھاری ہوتا ہے۔ میں کوشش کروں گا بابا۔ اس نے بہت آہستگی سے یہ لفظ کہے اور اپنے آپ سے نگاہ ملانا بھی اتنا بھی آسان نہیں تھا۔ کوشش میں اللہ نے برکت رکھی ہے، بس جو میں نے ماں کے ساتھ کیا وہ میرا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ انہوں نے مجھے اپنی جان سینچ کر بڑا کیا تھا، اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ مجھ پر صرف کیا، لیکن بابا میرے جوابی کارروائی نے سب ختم کر دیا۔ میں اپنا سب کچھ ان کے ساتھ ہی کھو دیا تھا۔ نکلا تھا تو پہلے والا ماس نہیں تھا، مجھ پر سیاہی بسیرا کر چکی تھی کیونکہ میں مایوس ہو گیا تھا۔ آج بہت دنوں کے بعد وقار کے ساتھ بیٹھ کر جو بات کی تھی وہ خاموشی سے اسے سن رہے تھے، شاید یہی ان کے بیٹے کا بوجھ کم کر سکتا تھا۔ مایوسی کفر ہے بلا شبہ، انہوں نے کہا تو اس نے سر ہلایا۔ اور میں کافر نہیں بننا چاہتا تھا، میں مسلمان رہنا چاہتا تھا بابا، لیکن میں کافر بننے لگا تھا۔ اور یہ کہتے ہوئے اس کی آواز بہت مدھم تھی۔ وقار بھی چند لمحے کچھ نہ بولے، لیکن میں یوں پیچھے نہیں ہٹ سکتا، میں یوں مایوسیوں میں نہیں گھر سکتا، میں حبیبہ کا بیٹا رہنا چاہتا ہوں، میں ضرور ان اندھیروں سے نکلنے کی کوشش کروں گا بابا۔ انہوں نے مسکرا کر اس کے زخمی ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور پھر اس کا ہاتھ آہستہ سے تھپکا۔ اللہ تمہارا مددگار ہوگا معاذ، میں تمہارے لیے بہت دعا کروں گا۔ اس نے چائے کا آخری گھونٹ لیا اور پھر اٹھ کھڑا ہوا، پھر یوں ہی لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ ویسے مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ مجھ پر چلانے کے علاوہ ناشتہ بھی اچھا بنا لیتے ہیں۔ وقار نے اس پر نگاہیں اٹھائی تھی۔ شرم کر خار، وہ بے ساختہ ہی ہنس دیا تھا۔ اسی کسی کا جنگلی خر کہنا یاد آ گیا تھا۔ ویسے یہ رابیل کو خر کا مطلب آپ نے بتایا تھا نا؟ اس نے چابیاں ہاتھ میں لے کر باہر نکلتے ہوئے پوچھا تو انہوں نے چائے کا کپ لبوں سے لگاتے ہی اس بات میں سر ہلایا۔ اس کے کچھ یاد آنے پر ایک بار پھر سے ان کے سامنے چلا آیا تھا۔ جانتے ہیں وہ مجھے کیا کہتی ہے؟ جانتا ہوں۔ اور وہ جو محفوظ ہو کر انہیں تنگ کرنے لگا تھا یکدم رک گیا، آبرو حیرت سے سکڑے۔ جنگلی خر بولتی ہے نا وہ تمہیں، اس نے بتایا تھا مجھے، اور یقین کرو مجھے یہ نام تمہارے لیے پسند بھی بہت آیا تھا، جنگلی خر۔ واو! وہ یہ کہہ کر ہنسے تو اس نے خاموشی سے انہیں دیکھا۔ آپ دونوں کے اس سلانس میں پتہ نہیں مجھے گھر میں رہنا نصیب ہوگا بھی یا نہیں، سر ہلا کر کہتا وہ باہر نکلا تو وقار کے کہکے نے آخر تک اس کا پیچھا کیا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، اپنا خیال رکھیے گا اور میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں اور ایک چھوٹا سا کمنٹ کرنا نہ بھولا کریں۔ اللہ حافظ۔